بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ موضوع اور یہ ٹاپک ہے اللہ کے بارے میں، کہ ہم سب کو اللہ پر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے ہیں تو بہت گھاٹے کی بات ہے، بہت خسارے کی بات ہے۔ اگر اللہ پر ہم سب مضبوط ایمان رکھیں گے، اللہ پر یقین کریں گے، اللہ کو مانیں گے، دل سے مانیں گے اللہ کو، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اسلام کو ماننے والے ہیں۔ جو بھی اسلام کو مانتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا لیکن اسلام کو نہیں مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے، حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، حدیثوں کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، جنت کو ماننا ہے، جہنم کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں اور دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ صرف مسلمان گھرانے میں، مسلم گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ کہیں بھی ہو، اگر اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، تب وہ مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، دوسری فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جب سمجھتے ہیں، اپنی عقل اور اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو صحیح تعلیم ملتی ہے، ان کو جب صحیح راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں تو اللہ کو ماننے لگتے ہیں، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگتے ہیں، قرآن کو ماننے لگتے ہیں، اسلام کو ماننے لگتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا نام بھی مسلمان والا نام ہے، اور ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، الحمدللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ کیوں مسلمان ہیں آپ؟ ایک سوال ہے۔ کیا مسلمان ہونے سے پیسہ ملتا ہے؟ کیا مسلمان ہونے سے آپ کا نام روشن ہو جاتا ہے؟ کیا مسلمان ہونے سے آپ کے لیے بلڈنگ بنا دی جائے گی؟ آپ کو کروڑ روپے ملیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم سب، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اسلام ہی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم سب قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے، پکی کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے اور پکا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، بہت اچھے نبی ہیں، بہت پیارے نبی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن نے کہا، اسلام نے کہا، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بس صرف اسلام مذہب ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لے کر آؤ گے، کوئی بھی دھرم لے کر آؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ صرف اسلام کو پسند کرتے ہیں، صرف اسلام کو قبول کریں گے، صرف اسلام کو قبول کرتے ہیں. اور جو بھی اسلام کے علاوہ دوسرا دھرم لے کر جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہاں پہ گھاٹے میں رکھیں گے. وہ انسان گھاٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، پریشانیوں میں ہوگا، مصیبتوں میں ڈوب جائے گا. اس لیے ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کریں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال ہڑپ لیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم دبا دیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے، ہرگز نہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا اس میں کامیاب کر دیں گے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، وہ آخرت ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں. جیسے انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو وہ آخرت کی دنیا میں چلا جاتا ہے. انتقال سے پہلے، موت سے پہلے تو اس دنیا میں رہتا ہے، لیکن موت کے بعد وہ آخرت کی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو جو بھی اسلام مذہب کو مانتا ہے تو وہ وہاں پہ کامیاب ہو جاتا ہے. ابھی کی جو زندگی ہے کچھ دنوں کی زندگی ہے، لمحوں کی زندگی ہے، سیکنڈ، 2 سیکنڈ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 10 گھنٹے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال. بہت سے لوگ 100 سال تک زندگی گزارتے ہیں، بہت سے لوگ 110، 115 سال، تقریباً یہی ہے. اور آج کل کے حالات میں عام طور پر 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ انتقال کر جاتے ہیں. تو یہاں کی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اور جو وہاں کی زندگی ہے نا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ 10 سال 20 سال کی نہیں ہے، وہ 1 لاکھ سال، 10 لاکھ سال، 10 کروڑ سال کی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. تو ہم آپ جو بھی انسان اسلام مذہب کو قبول کیا رہے گا، اپنے دل و دماغ میں بسایا رہے گا اور اسی حال میں اللہ کے پاس جائے گا، اس کی موت ہوگی اسلام مذہب کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالی اس کو آخرت کی دنیا میں کامیاب کر دیں گے، اس کو گھاٹے میں نہیں رکھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے؟ تو ہاں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں. دنیا میں فائدہ یہ نہیں کہ بہت پیسے وغیرہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں سکون دیتے ہیں. اللہ آپ کے ساتھ رہیں گے دنیا میں. دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کے وہ سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. تو ان کا ایمان کتنا مضبوط، ان کا اسلام کتنا اسٹرانگ، کتنا مضبوط ہے. لیکن وہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں کہ نہیں؟ ہاں، وہ دنیا میں بھی تمام کائنات، تمام انسانوں سے زیادہ کامیاب ہیں، اور مرنے کے بعد بھی سب لوگوں سے، پوری کائنات سے زیادہ کامیاب ہیں. تو دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے، لیکن کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے، بلکہ وہ تو کبھی کبھی بھوکے بھی رہتے تھے. ان کا گھر بھی بلڈنگ یا اس طرح کا گھر نہیں تھا، ان کے پاس بہت مال و دولت نہیں رہتے تھے. اور دنیا میں جتنی مصیبتیں ان کو آئیں اتنی مصیبت کسی بھی انسان کو نہیں آئی، لیکن وہ کامیاب رہے دنیا میں. ان سے اگر پوچھا جائے اور ان سے پوچھا کیا جائے، انہوں نے تو بتا دیا ہے. حدیثیں پڑھیے، اس میں تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب تھے. تو ایک طرف مصیبتیں، ایک طرف پیسہ کم، ایک طرف گھر بھی بہت شاندار نہیں، چھوٹا موٹا گھر، بلڈنگ نہیں ان کے پاس، کھانے کے لیے بھی روزانہ ہر چیزیں میسر نہیں، فاقے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے.
کبھی کبھی نہیں کھانا کھاتے تھے، بھوک کی حالت میں زندگی گزارتے تھے، پریشانیوں کی حالت میں زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ کامیاب تھے، وہ خوش تھے۔ اللہ تبارک تعالی کامیاب رکھتا ہے جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کامیاب رکھتا ہے، دلوں میں اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو بہت کامیابی کی زندگی ہے۔ تو اسلام مذہب کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام مذہب کی وجہ سے ہم کو دنیا میں بھی اللہ کامیاب کریں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ ہاں، بہت سے مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ برکت دیتے ہیں، برکت تو سب مسلمانوں کو اللہ دیتے ہیں، جو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں گے۔ تو بہت سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پیسے بھی دے دیتے ہیں، گھر بھی دے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو قسمت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ لیکن کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، یہی کامیابی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب تھے، ان کے طریقے کے مطابق چلیں تو یہی کامیابی ہے۔ کامیابی کے بارے میں پھر کبھی بات ہوگی۔ بس اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم سب مسلمان اس لیے ہیں، ہم آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ اس سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور میں نے بتا دیا دنیا کی کامیابی کس طرح کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور مرنے کے بعد اصل کامیابی ہے، مرنے کے بعد کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ جو چیزیں چاہیے ملے گی، وہاں پہ بھوک مری نہیں ہوگی، وہاں پہ جیسا مکان چاہیے، جیسا گھر چاہیے، جس طرح رہنے کو جی چاہیے، کھانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ چیزیں وہاں پہ ملے گی، بہت بلندیوں پہ رہیں گے، تو مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اسلام مذہب کو، مسلمان کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اس سے دنیا میں بھی کامیابی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ملتی ہے۔ اب اسلام مذہب کو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کیجیے، دوسروں کو بتائیے، دوسروں کو بھی صحیح راستہ دکھانا چاہیے۔ ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی، تو تمام انسان تو بھائی ہیں نا، وہ بھی ہمارے آپ کے بھائی ہیں، ان کو بھی سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے کہ بھائی تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو ان سے لڑائی مت کیجیے، ان پہ ظلم مت کیجیے، ان کا مال مت ہڑپیے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ تمام انسانوں کو بھلائی کی بات بتاؤ، تمام انسانوں کو کامیابی کی بات بتاؤ، تمام انسانوں کو سکون اور اطمینان کی بات بتاؤ۔ لیکن جب وہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے لڑائی نہیں کرنا ہے، ان پر ظلم نہیں کرنا ہے، زبردستی اسلام قبول نہیں کروانا ہے۔ اگر وہ مان ہی نہیں رہا تو زبردستی نہیں کرنا ہے، لیکن دعا کرنا ہے، دل میں اس کے لیے محبت رکھنا ہے کہ اے اللہ اس کو بھی صحیح راستہ دکھا دیجئے کہ بیچارہ یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی صحیح راستے پر چل جائے۔ تو یہ ہوتا ہے اسلام کا مطلب۔ اب یہ سمجھیے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہاں پہ میں اللہ کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اس طرح مانیے، ہم سب مسلمان ہیں تو صرف نام کے مسلمان نہیں رہنا ہے، بلکہ قرآن کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں حدیثوں کے مطابق مسلمان رہنا ہے، تب کامیابی ملے گی۔ تو اس طرح مسلمان رہیے، اللہ کو اس طرح مانیے، اللہ پر ایمان اس طرح رکھیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ بس ایک ہے، بس ایک ہے، بس ایک ہے۔ تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، پوری کائنات کو، تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تمام نبیوں کو، رسولوں کو، تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سمندر، پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، بس اکیلا اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ایمان رکھیے، دل میں یہ بسا کر رکھیے۔ اللہ کے بارے میں یہ بھی جانیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اللہ کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے،
یہ ایمان رکھیے، یقین رکھیے، اللہ کو اس طرح مانیے، اللہ کو اس طرح مانیے کہ تعریف کے لائق صرف اللہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق صرف اکیلا اللہ ہے۔ اس بات کو مانیے کہ محبت کا مستحق سب سے زیادہ اللہ ہے، اللہ کے بعد پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوب محبت کرنا ہے اور اللہ سے خوب محبت کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، تو اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ تو اللہ کو اس طرح ماننا ہے، اللہ کو اس طرح ماننا ہے کہ بس بڑا اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ دنیا میں بولتے ہیں یہ بڑا، یہ بڑا، یہ بڑا، کوئی بڑا نہیں، صرف اللہ بڑا ہے۔ اللہ کو اس طرح ماننا ہے، اس طرح ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، بلکہ بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے، اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، اللہ بالکل صحیح کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے سب کے لیے تقدیر بنا دیا ہے، اور اللہ نے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوا ہے بالکل صحیح فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ، اللہ کا فیصلہ بالکل برحق فیصلہ ہے، بالکل اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، کوئی بھی بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ سب کا مالک ہے۔ اس طرح اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری آپ کی طرح کہ ہم کوئی بڑا کام کرنے جاتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم پہاڑ کو کیسے اٹھا پائیں گے، ہم بڑے چٹان کو کیسے اٹھا پائیں گے، اس لیے کہ چٹان ہم سے بڑا ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں ہمارے آپ میں اللہ ہم سے اور اللہ سے اس طرح برابر نہیں ہے، لیکن برابر کرنے کے لیے مثال نہیں دیا جا سکتا، صرف سمجھنے کے لیے بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ کمزوری کو محسوس ہی نہیں کرتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم اپنے ڈر جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو سورج پورب سے نکلتا ہے نا، پچھم سے نکال سکتا ہے۔ بس اتنی بات سمجھیے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اس طرح ایمان رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح ایمان رکھیے کہ اللہ سے بڑا رحم کرنے والا پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ بات سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالی کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ گھر اس گھر کی طرح ہے، یا یہ گاڑی فلانواں گاڑی کی طرح ہے، یعنی دونوں کی کوالٹی ایک ہے، دونوں بڑے ہیں یا دونوں چھوٹے ہیں، کوالٹی دونوں کی ایک ہے تو ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں۔
لیکن اللہ کی طرح تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اللہ کی مثال بھی نہیں دے سکتے ہیں کسی چیز سے۔ بس یاد رکھیے کہ اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ کیسا ہے ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور جنت میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور جنت میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی انسان، پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے، یہ ماننا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ بات جانیے کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ ماننا ہے، دل سے ماننا ہے کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 دیتا ہے، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے میں جس کے لیے چاہتا ہے، جس کی نیت جتنی اچھی ہوتی ہے، جتنی بلند ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، بہت بڑھا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ اجرًا عظیما، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس سے بہت زیادہ اجر دیتا ہے، بہت ثواب دیتا ہے۔ اللہ تو ایسا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرم کرنے والا ہے، اتنا کرم گستری کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس طرح ماننا ہے کہ اللہ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی بھی ہے ہی نہیں، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے، مہربان اللہ ہے، اور اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ ماننا ہے، اللہ کو اس طرح ماننا ہے۔ جب اللہ کو ہم اس طرح مانیں گے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں صحیح معنوں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمان کو قبول کریں گے۔ یہاں پہ میں آپ سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ان سب کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے بارے میں جانیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے، ان سے ریکویسٹ کیجیے کہ اس پیغام کو وہ سنیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل ہو۔ یاد رکھیے کہ اللہ کو اس طرح ماننا ہے کہ اللہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ نہیں کھاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اللہ سوتا بھی نہیں ہے، اللہ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ پوری کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، زمین و آسمان، چاند سورج، سب کو اللہ چلا رہا ہے، سب کو اللہ غذا دے رہا ہے، تمام انسانوں کو اللہ کھلا رہا ہے، لیکن اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ پوری آیتوں کا ترجمہ، تمام لفظوں کا ترجمہ تو ابھی میں نہیں کروں گا، بس اس میں سے کچھ باتیں آپ سمجھ لیجئے جو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے۔
لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے سب اللہ کی ہے، تمام چیزوں کا مالک صرف تنہا اکیلا اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی میں تو بہت سی باتیں ہیں، بہت قیمتی باتیں ہیں، بس یہاں پہ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے، اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اللہ نہیں سوتا ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے بالکل صحیح ہوتا ہے، اللہ کو اس طرح ماننا ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ تو یہ بات مانتے ہیں کہ مقدر اللہ نے طے کر دیا ہے، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، تو جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو چیز اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہی چیز ہم کو ملے گی، جو اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ چیز ہم کو نہیں مل سکتی۔ تقدیر پر تو وہ صحیح ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کبھی کبھی کچھ بولنے لگتے ہیں۔ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ بہت ظلم کر دیتا ہے، اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے اور ہم لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ اس طرح آپ اللہ کو مانیے، تبھی آپ کا اسلام مضبوط رہے گا۔ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ان کو تو خوب دیتا ہے، ہم کو نہیں دیتا ہے، ان پر خوب رحم کرتا ہے، ہم پر رحم نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ صحیح نہیں کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ایسا نہیں کہنا ہے۔ اللہ بالکل صحیح کرتا ہے، اللہ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کو اس طرح مانیے، اور اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ پر اس طرح ایمان رکھیے، کبھی بھی اس طرح زبان سے غلط بات نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا ہے تو اللہ ہم لوگوں پر مصیبت دیتا ہے، ان لوگوں پر رحم کرتا ہے، یعنی اللہ صحیح نہیں کرتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ خاص طور سے یہ جو باتیں ہیں نا عورتیں کر دیا کرتی ہیں دیہاتوں میں، یا پڑھی لکھی عورتیں بھی کبھی ان کا دماغ خراب ہوتا ہے تو اس طرح کر دیا کرتی ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے پھر وہ مصیبتوں میں گھر جاتی ہیں۔ ایمان ڈگمگانے لگتا ہے اس طرح کرنے پر۔ ایمان کو بچا کر رکھنا ہے نا، اتنا قیمتی سرمایہ، اتنی قیمتی دولت، اتنی قیمتی نعمت، اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ اس لیے زبان سے اس طرح کی باتیں نہیں نکالنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کہاں سویا ہوا ہے کہ ہم لوگوں پر نعمت انڈیل ہی نہیں رہا ہے، ہم لوگ مصیبتوں میں ہیں، اللہ کہاں سویا ہوا ہے کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں اللہ سن ہی نہیں رہا ہے اور ہمارے اوپر سے مصیبتیں نہیں جا رہی۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے۔ اللہ نہیں سوتا ہے، اللہ غفلت میں نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، تو اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہنا ہے۔ آپ کے اوپر مصیبت ہے یا آپ کے اوپر خوشی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی آپ سنیے گا۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ آپ کے اوپر مصیبت ہے نا تو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے، تو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ یاد کیجیے اپنی غلطیوں کو، اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے یا آپ کی غلطی بھی ہے تو آپ نے خود اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور آپ کی اب کوئی غلطی بھی نہیں ہے پھر بھی مصیبت ہے، تو یہاں پہ اللہ امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ اس مصیبت کے وقت میں بھی ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں، تو اس امتحان میں کامیاب ہو جائیے۔ اللہ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ ہمیشہ اچھے لفظوں سے اللہ کو یاد کرنا ہے، محبت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ امتحان میں کامیاب ہو جائیے، پھر دیکھیے اللہ آپ کو کامیابی دیں گے۔ تو مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں، جو خوشیاں آ رہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں سے خوشیاں آپ کو دیں گے۔
اس لیے اللہ کے بارے میں اس طرح کی جو باتیں لوگ نکال دیتے ہیں کہ اللہ کہاں سویا ہوا ہے، اللہ کا اس طرح کیوں کیا، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا. نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے. اللہ نے جو بھی کیا بہت ہی اچھا کیا. اللہ اگر کسی کو عذاب دے رہا ہے تو اللہ بہت اچھا کر رہا ہے. اللہ اگر کسی پر رحمت نازل کر رہا ہے تو اللہ بہت اچھا کر رہا ہے. اللہ جو بھی کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے. اس طرح اللہ کو ماننا ہے. اللہ حکمت والا ہے، احکم الحاکمین ہے. ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. ہم اپنا دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا تو ایسا اچھا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ایسا اچھا ہو جاتا. یہ ہم آپ سوچ رہے ہیں نا. ہمارا دماغ اور ہماری عقل کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو جانکاری ہے، وہ تو بہت بڑی جانکاری ہے، بہت بڑا علم ہے نا اللہ کو. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تہ تک جانتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، ہر چیز سن سکتا ہے. اللہ سے زیادہ حقیقت کو سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ حکمت والا کون ہے؟ تو اللہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ہم آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں نا. کبھی کبھی ہم آپ کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک آدمی ہے اور وہ آپ سے خوب اچھی طرح آ کر ملتا ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی ہے، وہ آیا اور آپ کے اس دوست کو 2-3 جھاپڑ لگا دیا اور اس کو جلدی سے یہاں سے بھگا دیا، آپ کے پاس سے بھگا دیا. آپ کے پاس یہ ملنے آیا تھا نا، لیکن آپ کے دوسرے دوست نے آپ کے اس ملنے والے دوست کو آپ کے پاس سے جلدی سے بھگا دیا. اب آپ یہ کہیں گے کہ اتنی اچھی طرح یہ آ کر ہم سے مل رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ فلانا آدمی میرے اس دوست کو کیوں بھگا دیا؟ یہ اچھا نہیں کیا، غلط کیا. لیکن آپ کے اس دوست کے بارے میں فلانا آدمی کو معلوم ہے کہ اس نے ادھر دیکھا تھا کچھ دیر پہلے کہ یہ جو فلانا آدمی ہے نا، چاقو لے کر آیا ہے یا گولی بندوق کچھ بھی لے کر آیا ہے آپ کو مارنے کے لیے. آپ سے دشمنی کرتا ہے آپ کو مارنے کے لیے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہے. اب ڈائریکٹ آ کر آپ کو مار دے تو مشکل ہو جائے گا نا اس کے لیے. اس لیے آ کر محبت سے آپ سے باتیں کر رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو کونے میں لے جائے گا اور مار دے گا. تب آپ کہیں گے اپنے اس فلانے آدمی سے، کرے تو کتنا اچھا ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے خواہ مخواہ اس آدمی کو بھگا رہے ہو، خواہ مخواہ اس آدمی کو تم بھگا رہے ہو اور اس کو 2-3 جھاپڑ بھی لگا رہے ہو، تم تو غلط کر رہے ہو. میں تو یہ سمجھ رہا تھا، لیکن تو نے اچھا کیا، تو نے اس کو بھگا دیا، 2-3 جھاپڑ لگایا یا اس کو میرے پاس سے بھگایا، تو نے اچھا کیا. تو اسی طرح آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالی کو حقیقت معلوم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ جو بھی کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ صحیح لفظ بولنا ہے. ہم آپ کچھ بھی سمجھ رہے ہوں، کچھ بھی دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمارا اللہ سے کیا مقابلہ؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ اللہ اتنا جانتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا اور آپ کا علم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں خاص طور سے آپ سے یہی باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں صحیح علم رکھیے. اور اللہ کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے؟ آپ بہت سے لوگ جو غلطی کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کہنا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تو خوب دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ پتہ نہ میری دعا قبول کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ ہم کو موت کیوں نہیں دے رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے. بہت سے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کہاں سو گئے ہیں کہ ہم کو موت بھی نہیں دے رہے ہیں. اللہ سوتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں کہنا ہے اللہ کے بارے میں سونے کا لفظ. اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کب موت دینا ہے. تو اس لیے موت سے پہلے موت کے بارے میں اس طرح تمنا نہیں کرنا ہے.
کیا موت آ جائے گی تو وہاں پہ سکون مل جائے گی، آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا؟ ایمان کے ساتھ جائیں گے تب سکون ملے گا آخرت میں، ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو پھر مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں ہمیشہ صحیح لفظ بولیے، ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی مصیبت آ جائے، آپ خود دعائیں کر رہے ہیں، دنوں رات نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر مصیبت ہے آپ کے اوپر تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ہر حال میں اللہ کو صحیح لفظوں کے ساتھ یاد کیجیے، ہر حال میں یہی کہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہت صحیح کرتا ہے، کچھ بھی غلطی نہیں ہے، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ پھر بھی ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ اللہ سے کہیے اس ٹائم کہ اے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں مصیبتیں ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو بہت رحم کرتا ہے، پھر بھی مصیبتیں ہیں۔ اللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوں جو میں نہیں جان سکتا ہوں، جو میں نے کیا ہے، اللہ معاف کر دے، تمام گناہوں کو معاف کر دے، اللہ آسانی پیدا کر دیجیے، اے اللہ آسانی پیدا کر دیجیے، اے اللہ سکون دیجیے، اے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ جب آپ اس طرح کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ لاکھ دعا کرنے کے بعد بھی اگر سکون نہیں مل رہا، مصیبتیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ سچے دل سے دعا کیجیے گا نا تو اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو دعا کی قبول ہو گئی ہے، پھر بھی مصیبت ہے تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس لیے اللہ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی مصیبت ہے نا، تو دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالی، آپ جب امتحان میں کامیاب ہو جائیے گا، اور امتحان میں کامیابی کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کو صحیح طریقے سے ماننا ہے، یہی تو امتحان کی کامیابی ہے۔ مصیبت میں بھی اللہ کو ماننا ہے اور صحیح طریقے سے۔ تو جب آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیے گا نا، تو بعد میں اللہ آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کتنا دیں گے۔ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کتنا دیتے ہیں، اللہ تو بہت دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی فی الحال جو باتیں اللہ کے بارے میں کہی گئی ہیں، اللہ کے بارے میں تو بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں، دن و رات پوری زندگی کہی جا سکتی ہے، تمام انسان پوری کائنات اللہ کے بارے میں کہنا چاہے تو کہتے رہیں گے، لیکن اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی۔ بس ابھی اللہ کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو سمجھیے، اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیے، اور جہاں پہ جو بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی اچھے عالم سے پوچھ لیا کیجیے، اور اللہ کے بارے میں صحیح ایمان رکھیے، صحیح فکر رکھیے، دل و دماغ میں اللہ کو بٹھا لیجیے، اللہ سے محبت کیجیے۔ اللہ تو بہت محبت کرنے والا ہے، آپ بھی اللہ سے دل و جان سے محبت کیجیے۔ مصیبتوں میں بھی کہیے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکریہ۔ جب خوشیاں آئیں اس وقت بھی اللہ کو یاد کیجیے اور کہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ کہیے، اپنی زبان میں کہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد کیجیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو جو کرتا ہے صحیح ہے۔ اللہ میرے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں، اللہ دور کر دیجیے نا مصیبت اپنی رحمت سے۔ اللہ تو جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ یہ مصیبتیں ہیں نا، ان سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے مصیبتوں کو دور کر دیجیے۔ یہ ہے صحیح طریقہ، یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے قرآن کا طریقہ، یہ ہے حدیث نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریے گا، ہم سب زندگی گزاریں گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جائیں گے، یہاں بھی بہت کامیابی ملے گی۔ آپ صحیح راستے پر چل کر تو دیکھیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کی زندگی رہی تو کچھ ہی دنوں کے بعد، یا اللہ جتنا دن چاہے گا اتنے دنوں کے بعد دنیا ہی میں آپ کامیابی دیکھیے گا، اور مرنے کے بعد بھی تو کامیابی ملے گی ہی، اور وہ حقیقی کامیابی ہے۔ اور یہ باتیں تمام لوگوں تک پہنچائیے اور تمام انسانوں کو محبت سے سمجھائیے۔ دھرم
زور زبردستی کے لیے نہیں ہے. زور زبردستی کسی پر دھرم کو نہیں تھوپا جاتا ہے. محبت سے ان کو سمجھائیے کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے. وہ بھی بھائی ہیں نا, ان کو کوئی مصیبت ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, تو وہ بھی اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے مانتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو, آپ کو اسلام مذہب پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنائے اور سچا اور پکا مسلمان بنائے. نام کے مسلمان نہیں بلکہ صحیح مسلمان بنائے. اللہ تبارک تعالی دنیا میں بھی کامیاب کرے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی سے ہمکنار کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عاشق ہوں میں صحابہ کا, عاشق ہوں میں صحابہ کا, عاشق ہوں میں صحابہ کا, اہل بیت کا خادم ہوں, پیار مجھے اس بندھن سے.